اب ہم کارہون مگر وہ ناپسند کر اللہ نہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں خوش نہ کریں یا تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان جملوں پر غور فرمائیں۔ بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں اس مال و دولت کے ساتھ، ان اولادوں اور فراوانیوں کے ساتھ، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں سزا دے، وتزہق انفسہم، اور نکلیں جب ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حالت میں وہ کافر ہوں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، انہم لمنکم، بے شک وہ تمہیں میں سے ہیں، وما ہم منکم، اور وہ تم سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈر رہے ہیں۔ لو یجدون ملجا، اگر ان کو کوئی جائے پناہ ملے، او مغارات، یا کو غارے ملے، او مدخلا، یا ان کو کوئی داخل ہونے کی جگہ ملے، لولوا الیہ، تو وہ بھاگ جائیں، دوڑ جائیں اس کی طرف، وہ یجمحون، اور وہ کیا کرنے والے ہیں، دوڑانے والے ہیں، دوڑ کر جانے والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر صدقات و خیرات کرنے میں الزام رکھتے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس اگر وہ اسے کچھ دے دیے جائیں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس سے ان کو کچھ نہ دیا جائے، اذا هم يسخطون، تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت، حصص اور انعامات سے کچھ دیا ہو، تو وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، تو وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو ان قریب اللہ ہمیں دے دیں گے اپنے فضل و رحمت سے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جس طرح مال غنیمت ہے، حصہ ہے، انعامات ہے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہماری دلچسپی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو اللہ ہم پہ خوش ہو۔ حضرات، بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سادی سی بات ہے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں اگر طہارت نہ ہو نماز قبول نہیں ہوتی۔ ارکان کو ادا بھی کیا جائے، کاوش بھی کی جائے، اگر وضو ٹھیک نہیں ہے، طہارت ٹھیک نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بظاہر اس نے نماز ادا کی ہے، بات کی سمجھ آ رہی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات ایسی ہے جو شرط ہے کہ طہارت ہونی چاہیے، اور وہ شرط ختم ہو گئی ہے۔ جب وہ شرط نہیں ہوگی تو جتنی مرضی وہ ٹکرے مارے، نماز نہیں ہوگی قبول۔ طہارت کا مسئلہ ہے۔ اب اسی طرح سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے کہ رزق حلال کے بغیر اعمال خیر قبول نہیں ہوتے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، بائی پاس کر کے لوگوں کے ٹکرے مار مار کے، وہ چھین کے، چکر چلا کے، کرپشن کر کے مال کھاتا ہے، تو پھر دعا اللہ سے کرتا ہے۔ اسی نے تو قانون بنایا، اس کے پاک پیغمبر نے، اللہ نے فرمان جاری کیا کہ تم ایسے نہ کرو۔ جب اللہ رب العالمین کا وہ کہنا نہیں مانتا، رسول پاک کا کہنا نہیں مانتا، تو جب تم اللہ سے درخواست کرو گے تو اللہ تمہاری بات مانے گا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں، ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ باجی سے اپنی مرضی کریں گے۔ اگر تم اپنی مرضی کرنے میں اختیار ہو تو اللہ تو بذات خود مختار ہے۔ جب اللہ اپنی مرضی کرے گا پھر تم کیا کرو گے؟ سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ حدیث شریف میں بیان ہوتا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیں گے، مور لگ جائے گی، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب حرام کھایا جائے، جھوٹ بولا جائے، گندا لباس، گندی سوچ رکھی جائے تو نماز بھی پڑھے، نفل پڑھے، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اسی موضوع کو آج کے سبق میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ،
کسی شہر نے یہ نہیں روکا کہ ان کے خرچے اور ان کا جو نفقات کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو وہ قبول کیے جائیں. صرف ایک بات آڑے ہے کہ اللہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، وہ اللہ پر بھی کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں، ماننے یقین کرنے والے نہیں ہیں، اور اس طرح رسول پاک کی منصفی حیثیت کو ماننے والے نہیں ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ پر، رسول پر اگر وہ تیقن یقین ایمان نہیں ہے تو جتنا مرضی وہ فی سبیل اللہ دین کے کاموں میں دائیں بائیں خرچے کرے وہ قبول نہیں. شرف قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہو، یہ رسول پاک پر یقین و ایمان ہو. اب دیکھو نا، جو ایک سادی سی بات ہے کئی دفعہ بیان ہو جاتی ہے، یہ جو نعرہ لگا ہے کسی بی بی کی طرف سے کہ میرا جسم میری مرضی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیرا جسم بنایا کس نے ہے؟ تو کہاں بنتا رہا ہے؟ اب تیرا وجود جو مار کے وجود میں آیا ہے، یہ مارد وجود میں پیدائش کے بعد، تو ولادت سے پہلے وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ میں نقش و نگار کون بناتا رہا ہے؟ اس کی حفاظت کون کرتا رہا ہے؟ اس کے یہ ڈیزائن کون بناتا رہا ہے؟ اس پر غور کریں آپ. ماں کے پیٹ میں جب انسان کا سلسلہ ولادت شروع ہوتا ہے، اس کے کئی مرحلے ہیں. تو رحم یعنی ماں کے پیٹ میں رحم کا سسٹم جو اللہ نے بنایا وہ بند ہوتا ہے. باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہوتی، اندر ہی اس مشینری میں رب العالمین نے کٹ لگ رہے ہیں، سلاخ لگ رہے ہیں، جس کو مغز کہتے ہو، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، جوڑ جوڑا جا رہا ہے، نقشے بن رہے ہیں، پوروں کے ڈیزائن بن رہے ہیں، بال اگائے جا رہے ہیں، آنکھیں فٹ کی جا رہی ہیں. یہ تمام سسٹم جو ہے کون کر رہا ہے؟ اس پر ایمان نہیں. رسول کریم کو تعلیمات کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کی ہدایت رہنمائی فرمائی جائے. سیمپل نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم. اس کا مقصد کیا؟ سادہ سا مقصد ہے. کسی نے نیکی کرنی ہے رسول پاک سے پوچھو، حج کرنا ہے رسول پاک سے پوچھو، نماز پڑھنی ہے رسول پاک سے پوچھو، غمی خوشی کرنی ہے اس کا سیمپل نمونہ اجازت حدود اللہ جو ہو جائے، حدود اربعہ جو ہے، رسول پاک سے پوچھو. تو رسول پاک سے تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ سے تعلق کوئی نہیں، اللہ سے گھر سے تعلق. ویسے میں لڑیاں ڈالتا پھرتا ہے، پکا مسلمان ہے، پکا سنی ہے، بہت بڑا اس کا اچھا عقیدہ ہے. کیا شے ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا. ایک ایک سانس کی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، اللہ معاف کر دے، ہم سب پہ رحم فرمائے. کورونا کے زمانے میں جب وہ انسان کو بیمار ہوتا تو اس کو آکسیجن کا سسٹم لگانے کے لیے ہسپتالوں میں جب مریض کو لے جایا جاتا تھا تو پتہ کتنے پیسے لیتے تھے؟ وہ سانس لینے کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ وہ تو لاکھوں روپے بنتے. تو کبھی سوچا میری 70 سال 80 سال یا 50 سال 60 عمر ہو گئی ہے تو کتنے سانس لی ہے میں نے؟ اس سانس کی قیمت میں نے ادا کی ہے؟ کوئی ادا نہیں کی. میرا خیال ہے یہ کلپ چلا تھا، کسی بابا جی نے اپنا آپریشن کروایا تو آپریشن کا جو رزلٹ آیا یا اس بل آیا تو غالباً 8-10 لاکھ تھا. تو وہ بابا جی دے کر رونے لگے. ڈاکٹر ترس ہے، وہ کہنے لگے آپ نہ پریشان ہو، ہم رعایت کر دیں. وہ کہنے لگا یار رعایت کو چھوڑو، جو آپ نے 8-10 بنائے میں تو 12-14 لاکھ بھی دے سکتا ہوں. تو پوچھتے روتے کیوں ہو؟ وہ فرمان لگے روتا اس لیے ہو کہ 2-3 گھنٹے تو نے میرے دل کی حفاظت کی ہے تو بل 10 لاکھ بنا ہے. 70 سال 80 سال ہو گئے جو میری حفاظت میرے دل کی، میری آنکھوں کی، میرے وجود کی، میری ہڈیوں کی، وہ جو حفاظت کرنے والی ذات ہے اس نے کبھی کوئی پیسہ نہیں مانگا، کبھی بل نہیں آیا. اللہ ہمیں اگر توفیق عطا فرما دے غور کرنے کی تو دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، عذر نہیں رہتا. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ بااختیار ذات ہے. اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، چوپایوں میں سے، پرندوں میں سے اور مخلوق بنا دیتا. تو شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے امام الانبیاء کو امتی بنایا، پھر تندرستی نصیب فرمائی. حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا. اب دیکھو نا کوئی گندی چیز ہو تو سونگ کے نوزی بتا دیتی ہے یہ گندی چیز ہے، یہ خراب ہو گئی. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ چبانے والے دانت کہہ دیتے بھاجی ہے تو پتہ نہیں چکر کیا ہے. سارے کام ہو جائے تو زبان نکلنے پر وہ انکار کر دیتی ہے کہ یہ اندر نہیں جاتا، فارغ کر دے اس کو. آنکھوں کی رہنمائی، ہاتھ کی رہنمائی، یہ میرے اللہ نے جو سارا سسٹم بنایا کس لیے؟ تاکہ انسان غیرت کرے.
سوچے مجبور ہو جائے اس بات میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں اگر درس کی سمجھ نہیں آئی، قرآن کی آیات کی سمجھ نہیں آئی، حدیث پاک کی سمجھ نہیں آئی، تو تیرے ٹیبل پر پڑا ہوا کہ دودھ کا سفید گلاس جو ہے، گلاس میں پڑا ہوا جو سفید، وہ گلاس بھی سفید ہے، دودھ بھی سفید ہے، تو کبھی غور کیا یہ سفید دودھ کیسے بنا ہے؟ وہ الگ موضوع ہے، کیمیکل کا بھی لوگ بنا رہے ہیں۔ بھینس کا رنگ کالا ہے، چارے کا رنگ سبز ہے، دودھ کا رنگ سفید ہے۔ اس موضوع کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں ساری باتیں حل ہو جائیں گی، لیکن ہم نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انقلاب کس طرح آئے گا؟ جو اسٹوڈنٹ اپنے سبجیکٹ تھارولی پڑھتا رہی ہے، وہ اکیڈمی میں یا کالج یونیورسٹی میں جاتا رہی ہے، متعلقہ اساتذہ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کی بات کو فالو نہیں کرتا، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، سوالوں کے جواب نہیں دیتا، اگرچہ معروضی سوال ہو، ہاں نہ میں ہو، وہ کس طرح بندہ پاس ہو جائے گا؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو خالق کائنات جب پوچھیں گے، سید نبی نے فرمایا 5 ایسے سوال ہیں جب حشر ہوگا ابن آدم کا کوئی بندہ وہاں سے پاؤں نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ تو زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزاری ہے، تیسرا سوال ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے، کہاں سے کمایا آپ نے، اگلا سوال ہے خرچ کہاں کیا، آخری اور 5واں سوال یہ ہے کہ ماذا عملتا فیما علمتا، جو تو نے جانا اس عمل کیا کیا تھا؟ تو نے جانا اللہ ہے، رسول ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹے پہ جبت کرنا ہے، اور جو تو نے جانا ہے کچھ کیا بھی ہے، جب تک جواب نہیں دے سکے گا وہ قدم نہیں اٹھا سکے۔ تو بظاہر یہ سوال آسان ہے، جو مالی مسائل کے 2 متعلقہ سوال ہیں ان کو ریسرچ کر لیں، ہر بندہ رگڑے پہ آ جائے۔ تو نے پیسے کہاں سے کمائے، حلال ہیں حرام ہیں، کس چکر میں تو نے جھوٹ بول کر، سچ بول کر، محنت کر کے یا فراڈ کر کے، لیسیاں لگا کے یا چکر چلا کے، تو میرا خیال ہے بڑی پریشانی ہوگی۔ پھر اگلا مسئلہ خرچ کہاں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے جو ہماری پہلی آیت کے اندر جو سلسلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو جو رکاوٹ بن رہی ہے ان کے خرچے یا نفقات کرتے قبول نہ ہونے کی، وہ یہی ہے الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، وہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں، ولا یأتون الصلاۃ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے، الا مکصالا، مگر ان کو سستی، کاہلی، کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کو پاؤں آگے کو پیچھے کو کسی طرح کھڑا ہے، صفے کج، دل میں ذوق جذبے اندرو باقی نہیں ہے، ایسا ہمارے فرمایا صفا ڈگیاں برا حال، ادھر آئیاں کو کھلوتا ہے، ادھر کو کھلوتا ہے، درمیان کے اندر فاصلے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اس کے ذہن میں تصور ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، اس کے تصور میں ہے میں کہاں حاضر ہوا ہوں، کس لیے آیا ہوں، وہ تو آواز آتی ہے تو ہو جا، ہم تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تیری نماز سے مجھے کیا فرق پڑے گا، تیرے صدقات سے مجھے کیا فرق پڑے گا، تیری نیکیوں کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے نا، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے متقی سے متقی تر ہو جائیں، ارشاد ہوتا ہے مجھے کچھ بھی تمہارا فائدہ نہیں، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے نالائق ہو جائیں، سب سے برا تر جن انسان ہوتا ہے اشقا رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، میری بات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تمہاری نیکیوں اور اضافہ نماز روزے سے فائدہ مجھے کوئی نہیں ہے، لیس الانسان الا ما سعی، فائدہ تو تمہیں ہے، نقصان بھی تمہیں، نہ تم اپنا فائدہ کرانا چاہتے ہو نہ اپنے نقصان سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو، تو پھر مسئلہ کیا ہو؟ تمہیں کسی شے کی فکر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہیں، انہوں دی جان نو بنی پرچی آ گئی ہے، بیلے میں بھی حصہ دینا، مسجد لوٹا میں بھی رکھنا لے آ گیا، انہیں جانتے بنے، یہ خود آپ ٹیسٹ لے لیں اپنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ گنجائش ہے، جس بات کی گنجائش نہیں ہے وہ تو مصول ہی نہیں، او بھائی جس بندے کے پاس پیسے نہیں زکوٰۃ کوئی نہیں، جس بندے کے پیسے نہیں حج کوئی نہیں، جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے اس کی مصولی ختم،
یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، پیسہ ہے اندر جیب میں ادھر ادھر سیبوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ خرچ کرنا ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنا ٹیسٹ دیں تو ہمیں تو دعا نہیں دینے کے لیے دل نہیں کرتا، یہی جی چاہتا ہے کہ کروڑوں پتی ہو جاؤ، لاکھوں پتی ہو جاؤ، ساری زندگی پیسے اکٹھے کر کر کے پھر فوت ہو جائے گا، اللہ تو کلمہ شہادت الہاکم التکاثر۔ یہ کیا زندگی ہے؟ صرف پیسہ کمانا اور مزدوری کرنا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی محترم یہ جو لوگ ہیں دو نمبری کرنے والے منافق قسم کے لوگ، ان کے پاس مال ہے، ان کی اولادیں ہیں، یہ آپ کو خوش نہ کریں، تعجب میں نہ ڈالیں۔ اور دیکھو نمازی بھی نہیں ہے، بے ایمان پکا، مشرک پکا، لیکن اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے، کوٹھیاں، کاریں، سلسلے، جو بھی نظام ہے، تو آپ کو یہ چیزیں خوش نہ کریں یا تعجب میں نہ ڈالیں۔ اے جملوں پر غور کریں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتے ہیں کیا، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ اس مال کے ذریعے، اولادوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب کرے۔ دولت اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں، جو اللہ نے قانون فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہے، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے مال فتنہ ہے۔ تو ارشاد اگلا یہ اور بہت بڑی سخت فرمائی وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ چاہتے جب ان کی جانیں نکلے مرنے کے لیے یہ کفر کی حالت میں مریں، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی بھی کفر کی بات پا جائے۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے نا، کچھ خوش نصیب ہیں یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، مومنوں کے گھر پیدا ہوئے، بچپن جوانی ایمان کی حالت میں گزرا، موت آئی تو ایمان کی حالت میں چلے گئے، خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ کچھ وہ لوگ ہیں یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا، یہودی عیسائی ہندو سکھ یہی تھے، جوانی بچپن جوانی بڑھاپا آیا تو ہندو سکھ ہو کر مر گئے، یہودی عیسائی ہو کر مر گئے۔ ایک وہ خوش نصیب ہے یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مومنا، ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، اللہ نے توفیق دی، شعور کی آنکھیں کھولی، اللہ نے دین اسلام قبول کر توفیق دی، ایمان کی دولت لے کر دنیا سے چلا گیا۔ کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا، مومنوں کے گھر پیدا ہوا، بچپن جوانی کو دیکھی، ایمان دولت یہ سارا کچھ دیکھا، لیکن جب موت آئی تو کفر کی موت پر گئے۔ کتنے لوگ ہیں مرتد ہو گئے، مرزائی ہو گئے، یہودی عیسائی ہو گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے، نہ جانے ان کا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسی موتیں مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ فرمایا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اللہ اکبر، ارشاد ہوتے ہیں وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جن میں ہم تمہارے تم میں سے ہی ہیں، یعنی جس طرح تم مسلمان ہو ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں۔ وَمَا هُم مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں، اللہ انکاری ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں تم جیسے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو کیا کر رہی ہے، وہ ڈر رہی ہے، ان کو نماز سے بھی ڈر آتا ہے، خرچ کرنے سے بھی ڈر آتا ہے، اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو اس سے بھی ان کو ڈر آتا ہے۔ ہر وقت جس بندے کی یہ پوزیشن ہے اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت گزارش سن لیں، یہ نفاق کیا شے ہے؟ دل مطمئن نہیں اللہ کی الوہیت پر، دل مطمئن نہیں رسول پاک کی رسالت پر، اس کا دل مطمئن نہیں ہے نظام اسلام دین کے جو ارکان اسلام ہیں ان پر۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے آ جائے تو روزے رکھنا، مطمئن ہے ہی نہیں۔ وہ روزے تو بھی چالو ہوئے، مسجد میں آنے سے چالو ہوئے، نماز پڑھنے سے، مسلمان کس طرح ہے وہ؟ حضرات ہاتھ بات ذرا تھوڑی سی سخت ہے، اماموں کے فتوے موجود ہیں کہ بے نماز اگر مر جاتا ہے نمازی نہیں، ویسے وہ مسلمانوں کے محلوں میں رہتا ہے، کوئی برادری ہے کچھ ہے، لیکن بے نماز ہے وہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ پہلے آپ سن فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن ہمارے ساتھ تو سارے تعلق ہیں، ہم نے رشتہ داریاں بھی بنائی ہوئی ہیں، یاریاں بھی بنائی ہوئی ہیں، بوتلیں بھی رل کے پینے نے، لڈیاں بھی رل کے ڈال دیں، کہ اللہ تو فرما رہے ہیں یہ تو اہل علم ہے، ان کا تو فتویٰ یہ کہ ان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔
کتنے اماموں نے فتوے دیے ہیں اگر بندہ بے نماز ہے، خاتون نمازی ہے تو ان کا نکاح نہیں رہتا۔ بندہ نمازی ہے، بی بی بے نماز ہے، ان کے نکاح قائم نہیں رہتے۔ نکاح قائم نہیں رہتا تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو پھر اولاد ہوگی، وہ کیا ہو، کس چیزیں میں شمار ہوگی؟ اور یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، اجازت ہے سنا دیا۔ اسی مسجد کی بات ہے، عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا درس، ایک پارٹی آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ خاتون جس کو طلاق ہوئی تھی وہ بھی ساتھ تھی، اس کا میاں بھی تھا، فیملی بھی تھی، اسی مسجد کی بات ہے۔ بات شروع ہوئی جی طلاق ہوگی، طلاق ہوگی، میں مسئلے 10 در ہے، وہ طلاق اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، ایک بار کہے، 2 بار کہے، طلاق رجی ہے، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ، وہ کڑی بول بھائی، وہ کہندی استاد جی یہ جھوٹا بڑا جے، وہ کول بیٹھا بہت یہ طلاق دیندا ہے تے پھر رجوع کر لیندا ہے، پھر طلاق دیندا ہے، یہ 8-10 بار مینوں طلاق دے بیٹھا جے، پر انہاں لیلا کس پڑھنا ہے، کسی اور کو پڑھا لیں گے جا کے۔ ہوں تسی اندازہ فرماؤ کہ اس بندے نے بیاہ تے کرا لیا ہے اور وہی بندے جنانی سنبھالنی کس طرح ہے؟ دین نے تو مسئلہ بیان فرمایا، قرآن کی آیات ہیں، بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے وہ تو انتظار کریں گی 3 مینسز تک، تو وہ طلاق دے کے رجوع کرتا ہے، طلاق دے کے رجوع کرتا ہے، اب وہ تو سسٹم تو چل رہا ہے، اس اولاد کا کیا بنے گا؟ اولاد کس کھاتے میں جائے گی؟ جتنے یہ ہمارے چیئرمین حضرات یا ذمہ دار، ان سے پوچھو طلاق کی ریشو کیا ہے، کس حد تک دنیا طلاقیں دے رہی ہے؟ اور میرے بعض ساتھی جو اس متعلقہ ہے محکموں کے، وہ کہتے ہیں نو عمر جو لڑکے لڑکی ہیں جن کی عمر 25 سال 30 سال 35 سال، اس عمر کی بے شمار طلاقیں، برداشت ہی نہیں کچھ بھی، اور پتہ ہی نہیں بیاہ شادی کر رہی کس طرح، بیاہ آندھے کے رونا، طلاق آندھے، کوئی پتہ نہیں، صرف ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اللہ لگا۔ ایسا نباہ کس طرح کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ جب انہیں چیز کا پتہ نہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھیں جو منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی، پوری نمازیں پڑھتا تھا، اور مسجد نبی میں پڑھتا ہے، امام رسول پاک کی امامت میں پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے رسول پاک کے پیچھے، اور زیارت کرتا ہے رسالت باب کی۔ جب وہ مر جاتا ہے مدینے میں تو اللہ کے رسول نبی مکرم نے اس کو کرتا پہنایا، اس کے منہ میں آب دہن ڈالا، نماز جنازہ پڑھائی، یہ سارے کام ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ، میرے پاک پیغمبر اگر آپ اس کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ طلب کریں، 70 بار بھی ان کی بخشش طلب، میں ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو وہ اور لوگوں تو نمازہ بھی پڑھتا ہے مدینہ، ریاست مدینہ، رسول پاک کی امامت میں، اور اسی اللہ نے فرمایا میں ان کو نہیں یغفر اللہ، قطعاً قطعاً کبھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان تو رکھو، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، پر تو سمجھ غور کرو، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا جو رسول پاک فرماتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہی تو صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، سوچ ٹھیک ہو جائے، اندر نکھار پیدا کریں، جب چھوٹا موٹا عمل کو، چھوٹی موٹی نیکی یا اعمال کریں وہ قبول تو ہو سکے۔ چلو باقی پھر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ، ان کو نہیں روکا کسی چیز نے، ان تقبل منہم نفقاتہم، ان منافقوں سے ان کا خرچ کیا جو مال ہے وہ قبول جو نہیں ہوتا یا قبول ہو، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات کے لیے یہ بات رکاوٹ ہے وہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے رہیں، اس میں کھل کر کافر بھی سامنے آ جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی اگر کافر ہیں تو وہ بلیاں کتے پالتے ہیں، تو فرمایا یہ عمل تمہیں پسند ہی نہیں، کیا تم نے اللہ پر ایمان لانا کتیاں بلے پالنے کا پابا یہ سب آپ نے بیان کر رکھا ہے، اس کے برابر کیا ہوا؟ تو جو کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ان کے بھی فارغ ہے، کچھ نہیں قبول۔ داخل یہ کافر تو نہیں تھے نا، کافر جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ، وہ کافر تو ہندو تو نہیں نماز پڑھنے کے لیے آتا، یہ ان منافقوں جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں کافر ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا هم کسالى، سستی کے مارے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے لوٹیاں ڈالتے ہیں، اگلے دن میں نے دیکھے تھے 2 نوجوان جماعت کھڑی تھی، انہوں نے اتھوں دوڑن لگے، ڈگدے ٹہندے بیچارے جماعت میں شامل ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب آپ آئیں آپ کو پتہ نہیں اذان ہو گئی ہے، اذان کس لیے ہوئی؟ اعلان ہوا ہے نماز کا وقت ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں، جب جماعت کا ٹائم ہو جائے
پھر جوتیاں کھڑکا دے تے لڑیاں مار دے، کیا بات ہے، بڑا جی نمازی ہے، وہ پہلے کیوں نہیں مسجد میں آیا؟ اس کے حکم ہے علیکم السلام، علیکم تمانیت بالوقار، علیکم السکون بالوقار، فرمایا تمانیت کے ساتھ، وقار کے ساتھ تم نے آنا ہے، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ گئی ہے اس کو پورا کر لو۔ جوتی اوتھے سٹی ہے، اے صفا نے تلک پوے تو میرا خیال کوئی شے بن کے بہ جائے گا۔ ماشاءاللہ میں بھی 2-3 باری ڈگیا، یہ بڑی پیاریاں صفا ہے نا، جو پیر رکھو تو اللہ طول بندہ کسے پاسے تو صف کسے پاسے۔ یعنی ان نوجوانوں کو دیکھا، ہرس یہ ہے کہ میں یہ میری رکعت ضائع نہ ہو، یہ ہرس کیوں نہیں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملوں یا پہلی رکعت بھی مجھے مل جائے۔ تو گزارش یہ ہے ان ساری چیزوں پر غور فرمائیں۔ ولا ينفقون، نہیں وہ خرچ کرتے، الا مکارہون، مگر ناپسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پسند نہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر کے بڑے مجبور ہو گئے، اور چلو جی پھر دے ہی چھڑنے تو سولر تے لانا ہی ہے نا، تو چلو میرا بھی 100 لے لو۔ اللہ تعالیٰ میں معفو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی محترم ان کے مال اور اولادیں آپ کو خوش نہ کریں، تعجب میں نہ ڈالیں کہ بے ایمان ہے لیکن ان کے پاس دولت بھی بڑی ہے، اولاد ان کے پاس ہے، سارا خوشحالی ہے۔ انما یرید اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کیا معنی ہے؟ اس دولت اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب کرے، سزا دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، 5 جو پتر ہوں تے 5 بے نماز تے 5 حرام خور تے 5 بے ایمان، تو آزمائش نہیں ہے؟ کیا فائدہ ان اولاد کا جو بندے بے دین بھی ہیں اور وہ معاشرے کے لیے ناسور بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم۔ اللہ اکبر۔ وہ